اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ سواء منکم من اصر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الرعد کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 تلاوت کی گئی ہیں، جو 13ویں پارے کے 8ویں رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ محبوب، یہ کفار مکہ آپ سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جلدی عذاب لاؤ ہم پر، اگر ہم جھوٹے ہیں اور آپ سچے ہیں۔ تو ان کو پتہ ہے کہ ان سے پہلے کئی قومیں ایسے گزر چکے ہیں، ان پر ایسے عذاب آ چکے ہیں، سخت عذاب۔ آپ کا رب تو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، مہلت دے رہا ہے ان کو، لیکن وہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، معجزہ کیوں نہیں اترا، حالانکہ معجزے حضور نے بہت دکھائے تھے۔ تو فرمایا کہ محبوب، آپ کا اصل کام تو ہے ان کو ڈر سنا دینا، معجزہ دکھا کے مجبور کر کے ان کو ایمان پہ لانا لازم نہیں ہے آپ پر۔ تو آپ کا کام ہے ان کو ڈر سنا دینا، حق بات بتا دینا، اور ہر قوم کے لیے ہم ایک ہادی مقرر کر دیتے ہیں، ہدایت دینے والا، لیکن ہدایت پانا یہ قسمت کی بات ہے ان کی۔ فرمایا کہ پروردگار عالم اللہ جل شانہ وہ ہے، ہر شے جانتا ہے، یہاں تک کہ کسی مؤنث کے، کسی عورت کے، کسی جانور کی جو مادہ ہے اس کے پیٹ میں کیا ہے، اور وہ ایک ہے، دو ہے، نر ہے، مادہ ہے، وہ جانتا ہے۔ اور ما تغید الارحام وما تزداد، پیٹوں میں رہ کر وہ کچھ بڑھتی ہے چیز، گھٹتی ہے، کتنی دیر رہنا ہے، کیسی حالت ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے، جس طرح کی حالت ہے، ہر گھڑی کسی بچے کا بڑھنا نہ بڑھنا سب وہ جانتا ہے، اور ہر شے کی اس کے نزدیک ایک اندازہ مقرر ہے، اس کے مطابق ہی ہر شے ہوتی ہے، اس کے مرضی سے ہوتی ہے۔ عالم الغیب و شہادت، ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، اس کے لیے کوئی باطن نہیں ہے، سب اس کا ظاہر ہے۔ ہمارے معاملے میں جو باطن ہے ہم نہیں جانتے، ہماری دیوار کے پیچھے ہے، زمانہ گزرا ہوا ہے، آنے والا ہے، ہم نہیں جانتے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور کبیر و متعال، بہت بڑا، بلند و بالا عظمتوں والا ہے پروردگار۔ تو پھر تم میں سے اگر کوئی چھپ کر کوئی بات کرتا ہے، خاموشی سے کسی کے کان میں بات کرتا ہے، وہ بھی وہ جانتا ہے۔ ظاہر طور پر آواز کے ساتھ کوئی کلام کرتا ہے، وہ بھی وہ جانتا ہے، اس سے وہ چھپا ہوا کوئی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی رات کے اندھیرے میں چھپ کر کوئی کام کرتا ہے، بات اور کوئی کام جو کچھ بھی کرتا ہے، کوئی دیکھ نہ لے، وہ بھی وہ جانتا ہے۔ اور جو کوئی راہ دن میں، دن چڑھے راہ چلتا ہوا کرتا ہے راستے میں، یا کوئی کام کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، وہ بھی وہ جانتا ہے۔ کوئی شے بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے، نہ کسی کا ظاہر نہ کسی کا باطن۔ وہ دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کے راز جو ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ جو کوئی کام کرتا ہے، اس کام میں جو نیت کس نے کی ہے وہ بھی وہ جانتا ہے کہ اس نے کس نیت سے کی ہے، اس کے مطابق اجر و ثواب ملنا ہے۔ کئی بندے ایسے بھی ہوں گے، ظاہر بڑے اچھے کام کیے ہوں گے، لیکن نیت خراب ہوگی تو اس نیت کے سبب سے وہ اچھے کام بھی کام نہیں آئیں گے۔ اور نیتوں کو وہ خوب جانتا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جو انسان کے اس وقت سے حالات سے، جب کہ وہ قطرہ ہے پانی کا گندا، اس کے بعد سے اب سارے معاملات کو جانتا ہے، وہ کیسے سمجھے انسان کے جی میں فلاں کام کروں گا، پتہ نہیں چلے گا کسی کو۔ کوئی شے انسان کی، کوئی عمل انسان کا اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس واسطے ہر وقت سوچے بندہ اور وہ کام کرے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کا ہو، تاکہ کل کو پھر شرمندہ نہ ہونا پڑے۔
عذاب میں نہ جانا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ عالم عز مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔